بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ خداوندہ منان کے لطف و کرم سے بدایت الحکمت کا 7واں مرحلہ بھی تمام ہوا اور انشاءاللہ 8ویں مرحلے میں وارد ہوتے ہیں، لیکن 8ویں مرحلے میں وارد ہونے سے پہلے 7ویں مرحلے کی جو آخری فصل تھی، بعض احباب کا یہ تقاضا تھا کہ اس آخری فصل کی تھوڑی سی توضیحات بیان کریں، کیونکہ گزشتہ درس میں اس کو بیان تو کیا گیا لیکن تھوڑا سا مجمل ہے۔ دیکھیں، جو 11ویں فصل تھی وہ علت جسمانیہ کے بیان میں تھی۔ اصطلاحات کا جو فنی بیان تھا وہ میں نے پہلے پیش کیا ہے، لیکن اس فنی بیان سے اگر میں تنزل کروں اور سادہ سی زبان میں آپ کے سامنے بیان کروں تو اس طریقے سے بھی بیان کر سکتے ہیں آپ۔ علل جسمانیہ وہ علتیں ہیں کہ جو عالم اجسام کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یعنی یہ علل اور علتیں یا خود جسم ہے یا اگر خود جسم نہیں ہے تو جسم کے ساتھ رابطہ رکھتی ہیں۔ یہ مراد ہے ہماری علل جسمانیہ سے، یعنی وہ علتیں کہ جو عالم مادہ کے ساتھ، عالم اجسام کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، عالم اجسام کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، یعنی کیا؟ یعنی وہ علل یا خود جسم ہے یا ان کا جسم کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ مراد ہے علل جسمانیہ سے۔ اس فصل کے اندر جو آخری فصل ہے، مرحوم علامہ رحمۃ اللہ علیہ علل جسمانیہ کے 2 حکم بیان کرتے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ علل جسمانیہ کا اثر متناہی اور محدود ہوتا ہے، یعنی علل جسمانیہ کہ جو معالیل ہیں، جو ان کے معلول ہیں، وہ لامحدود نہیں ہوتے بلکہ متناہی اور محدود ہیں۔ اچھا، یہ محدودیت زمان کے اعتبار سے بھی ہے، یہ محدودیت تعداد کے اعتبار سے بھی ہے، اور یہ محدودیت شدت کے اعتبار سے بھی ہے۔ علت جسمانیہ کا جو معلول ہے یا اثر ہے وہ ان تینوں جہتوں سے محدود ہے۔ اچھا، تعداد کے اعتبار سے محدود ہے، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں ایک علت جسمانی ممکن ہے 2، 3 یا 1000 تک یا چند ہزاروں تک ممکن ہے اس کے معلول ہوں، لیکن بہرحال معلول کی تعداد کو جہاں تک بھی لے جائے لیکن عدد کے لحاظ سے اس تعداد کو ختم ہونا چاہیے، محدود ہے۔ امکان نہیں ہے کہ علت جسمانی کے معالیل لامحدود تعداد میں ہوں، نہ
تعداد کے لحاظ سے وہ محدود ہوں گے۔ اچھا، یہ ہو گیا من حیث العدہ، تعداد کے اعتبار سے۔ زمان کے اعتبار سے بھی علت جسمانی کہتے ہیں کہ اس کا معلول لامحدود زمانی نہیں ہو سکتا، زمان کے لحاظ سے وہ لامحدود ہوں، غیر متناہی ہوں، نہ، علت جسمانی کا معلول اور اثر زمان کے لحاظ سے بھی لامحدود نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے شدت وجود کے اعتبار سے ہم نے کہا تھا کہ وجود ایک حقیقت مشککہ ہے، اس کے مراتب ہیں، مختلف ہیں شدت اور ضعف کے لحاظ سے۔ علت جسمانی کا معلول شدت وجودی کے اعتبار سے بھی لامحدود نہیں ہو سکتا، یعنی علت جسمانی من حیث العدہ والمدہ وشدہ اس کا اثر محدود ہے۔ یہ پہلا حکم ہے۔ اس پہلے حکم کے لیے دلیل جو مرحوم علامہ ذکر کرتے ہیں وہ اس طریقے سے، اس دلیل کو سمجھنے کے لیے ان 2-3 مقدمات پر آپ توجہ کریں۔ مقدمہ اول یہ ہے کہ جتنی بھی علل جسمانیہ ہے ان کے اندر حرکت جوہری پائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ قوے و فعل والے مرحلے میں ہم ثابت کریں گے کہ عالم اجسام جتنا بھی ہے، جتنے بھی اجسام ہیں وہ سارے کے سارے متحرک ہیں، ان کے لیے حرکت جوہری ہے۔ قوے و فعل میں یہ مباحث تفصیل سے بیان کریں گے، یعنی حتیٰ کہ وہ جسم جو ظاہری طور پر آپ کے سامنے ساکن ہے، در حقیقت اپنے جوہر ذات کے اعتبار سے وہ بھی حرکت کر رہا ہے۔ یعنی یہ جو ٹیبل میرے سامنے ہے ظاہر میں یہ ساکن ہے، لیکن اس کے جوہر ذات کے اندر ناآرامی ہے، حرکت ہے، کہ انشاءاللہ اس کا تفصیلی بیان حرکت جوہری کے بحث میں آئے گا۔ اس کو فی الحال اصل موضوعی کے طریقے سے قبول کریں۔ پس جتنی بھی علل جسمانیہ ہیں ان کے اندر حرکت جوہری ہے، یہ ایک مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ، جو بھی شے حرکت رکھتی ہے، مثلا جیسے ہمارے مورد بحث میں جسم حرکت جوہری رکھتا ہے، تو جو بھی شے حرکت رکھتی ہے اس کی خاصیت یہ ہوگی کہ تمام آنات حرکت کے اندر جتنے بھی حرکت کے لحظات ہیں ان لحظات میں جس لحظے میں بھی اس حرکت کو آپ ملاحظہ کریں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس لحظے میں اس آن میں نہ پہلے تھی نہ بعد میں ہے۔ وہ شے جو حرکت کر رہی ہے جس نقطے میں بھی آپ فرض کریں گے اس نقطے میں نہ وہ پہلے ہے نہ وہ بعد میں ہے۔ اصلاً شیء سیال کا معنی یہی ہے کہ جو بالکل گزر رہی ہے۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں نا، اگر ایک دریا کے کنارے پر آپ کھڑے ہوں تو پانی مسلسل چلتا ہے، اب پانی کے ایک نقطے پر بھی آپ ہاتھ رکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ یہاں پر رکا ہوا ہے، نہ، یہ پانی مسلسل چل رہا ہے۔ جس نقطے پر آپ ہاتھ رکھیں گے اس نقطے پر وہ پانی نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہوگا، ایسے گزر رہا ہے، ایسے گزر رہا ہے۔ حرکت کی سیالیت کی خاصیت یہی ہے کہ بالکل گزرا ہے، نا آرام ہے، سیال ہے، گزرنے والا ہے۔ یہ
ہر جگہ پر جہاں پر بھی حرکت ہو اس حرکت کی خاصیت یہی ہے. اچھا، جب آپ کہتے ہیں کہ ایک جسم حرکت جوہری رکھتا ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جسم کسی بھی آن کسی بھی لحظے میں آرام نہیں ہے، نا آرام ہے، گزر رہا ہے. حتیٰ مثلا مثال دوں میں آپ کو، ایک آگ آپ کے سامنے جل رہی ہے. حرکت جوہری کے اعتبار سے ہر لمحہ جس آگ پر آپ نگاہ کرتے ہیں وہ آگ پہلی آگ سے جدا ہے. اس کی مثال دوں میں، بعض یونانی فلسفی کہتے تھے کہ کوئی بھی انسان ایک دریا اور ایک نہر کے اندر 2 بار نہیں نہا سکتا. یہ حرکت کو سمجھانے کے لیے بہت اچھی بات ہے. یعنی اگر آپ ایک نہر اور ایک دریا میں نہاتے ہیں تو یہ یونانی فلسفی کہتا ہے کہ آپ اس نہر اور دریا کے اندر 2 مرتبہ نہا نہیں سکتے. ایک مرتبہ جیسے ہی آپ نے ڈبکی لگائی پھر آپ باہر نکلے، اب دوسری مرتبہ جیسے ہی آپ اس نہر میں جائیں گے نا، اب یہ وہ والا پانی نہیں ہے کہ جس میں آپ پہلے نہائے. جس میں آپ نے پہلے نہایا تھا، پہلے آپ نے ڈبکی لگائی تھی، وہ پانی گزر چکا ہے. اب دوسری مرتبہ جب آپ جا رہے ہیں وہ دوسرا پانی ہے، پہلا پانی گزر چکا ہے. اس کو وہ تعبیر کرتا تھا کہ ایک ہی دریا اور نہر کے اندر آپ 2 مرتبہ نہیں نہا سکتے. 2 مرتبہ نہیں نہا سکتے یعنی یہ کہ اسی پانی میں 2 مرتبہ نہیں نہا سکتے، کیونکہ وہ جو پہلا پانی تھا جس میں آپ نہائے تھے وہ گزر چکا ہے. اب جو آپ کے سامنے پانی ہے وہ دوسرا پانی ہے، وہ پہلے والا گزر چکا. عیناً اسی طریقے سے عالم اجسام کے اندر کوئی بھی چیز اس گزرتے ہوئے پانی کی طرح ثابت نہیں ہے. جس ٹیبل کو آپ نے ایک لمحہ پہلے دیکھا تھا وہ ٹیبل حرکت جوہری کے اعتبار سے تبدیل ہو چکی ہے دوسری ٹیبل میں. یہ خوب آپ کو بھی بالکل عجیب لگے گا، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، کہ انشاءاللہ اس کا بیان توضیحات ہم حرکت جوہری میں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ نہایت لطیف اور نہایت خوبصورت بحث ہے. بس یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ علت جسمانی اثر کے لحاظ سے محدود ہے، اس کے لیے دلیل اس طریقے سے علامہ دیتے ہیں کہ علل جسمانیہ متحرک ہے، اور جو بھی شے متحرک ہو وہ آن بآن لحظہ بلحظہ تبدیل ہوتی ہے. اچھا، لحظہ تبدیل ہوتی ہے یعنی کیا؟ یعنی پہلے نہیں ہے اور بعد میں بھی نہیں ہوگی. خود یہ کہنا کہ پہلے نہیں ہے بعد میں بھی نہیں ہوگی، اس کا مقصد ہے کہ ہر شیء جسمانی محفوف بالعدمین ہے، یعنی اس سے پہلے بھی عدم ہے اور اس کے بعد بھی عدم ہے. خوب جو شے بیچاری خود 2 عدموں میں لپٹی ہوئی ہے، نہ پہلے ہے نہ بعد میں ہے، درمیان میں فقط موجود ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شے محدود ہوگی. اور جو شے محدود ہوگی اس کا اثر وہ بھی قطعاً کیا ہونا چاہیے؟ محدود ہونا چاہیے، کیونکہ اثر اور معلول علت سے ضعیف ہوتا ہے. جب علت خود بیچاری محدود ہے تو اس کا معلول بطریق اولا محدود ہوگا. لہذا علت جسمانیہ کا اثر محدود ہوگا. یہ حکم اول اور اس کی دلیل. آ جائے حکم دوم کی طرف. حکم دوم یہ نکتہ ہے
کہ علل جسمانی کسی بھی کام کو انجام نہیں دیتی مگر وضع خاص کے ساتھ. علت جسمانی کا کوئی بھی کام، کوئی بھی فعل وضع خاص کے بغیر نہیں ہو سکتا. وضع خاص یعنی کیا؟ اس کی توضیح دوں. مثلا جو آتش اور آگ ہے، ممکن نہیں ہے کہ آتش اور آگ ایک جگہ پر جل رہی ہو اور وہاں سے دور مثلا 50 کلومیٹر دور کسی اور جگہ پر اس کا اثر ظاہر ہو. نہ، ایسے نہیں ہوگا. جہاں پر آگ ہے اسی جگہ کو گرم کرے گی. جیسے میں نے مثال بھی دیا تھا، اگر ہیٹر میرے کمرے میں جل رہا ہے تو اسی میرے کمرے کو گرم کرے گا. اب میں یہاں پر کم میں بیٹھا ہوں اپنے گھر کے اندر ہیٹر جلا کر، اب اس سے یہ توقع نہیں ہے کہ یہ ہیٹر پاکستان میں میرے گھر کو گرم کرے. نہ، کیونکہ ہر موجود جسمانی کی وضع خاص ہوتی ہے. وضع خاص ہوتی ہے یعنی آپ اس کی طرف اشارہ حسی کر سکتے ہیں. مکان خاص رکھتا ہے، زمان خاص رکھتا ہے، اس محدود جگہ پر ہوتا ہے، لہذا اس کی وضع خاص ہوتی ہے. وضع خاص ہے یعنی اس کا ایک خاص مکان ہے، خاص زمانہ ہے. آپ اس کی طرف ایک اشارہ حسی کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں یہ اس کو ہم کہتے ہیں وضع خاص، جس کی طرف آپ انگلی اٹھا کر کہہ سکتے ہیں یہ ایسے. جب ہر موجود جسمانی وضع خاص کے بغیر نہیں ہو سکتا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس موجود زمانی کی جو ایجاد ہے، جو کسی فعل کو انجام دیتا ہے، وہ ایجاد اس کے وجود پر متفرع ہے، کیونکہ ایجاد اس کے وجود کا نتیجہ ہے. جب اس کا اپنا وجود وضع خاص کے ساتھ محدود ہے تو اس کی ایجاد جو اس کا اثر ہے وہ بھی اسی وضع خاص کے ساتھ مربوط ہوگا. بھائی کوئی بھی فاعل اپنے وجود کے محدودے سے زیادہ تو اثر نہیں کرے گا، جتنا اس کے وجود کا محدودہ ہوگا اتنی تاثیر کرے گا. بنابراین کہتے ہیں کہ جو بھی موجود جسمانی ہو وہ وضع خاص کے ساتھ اثر انداز ہو سکتا ہے. خوب، یہ مطالب تھے جو گزشتہ فصل کے ساتھ مربوط تھے، آہستہ آہستہ وارد ہوتے ہیں خود بعد والے مرحلے میں. اچھا، یہ جو 8واں مرحلہ ہے کہ جس میں ہم کیا کرتے ہیں، وجود یا موجود کو تقسیم کرتے ہیں واحد اور کثیر کی طرف. آپ کو یاد ہوگا بدایہ کے آغاز میں ہم نے بیان کیا تھا کہ فلسفہ بحث کرتا ہے احوال موجود بما ہوا موجود کے بارے میں، اور اس کے مباحث یا مباحث کلی ہیں یا مباحث تقسیمی ہیں. مباحث کلی میں ہم نے عرض کیا اصالت وجود، تشکیک وجود، یہ مباحث کلی ہیں. مباحث تقسیمیہ وجود کو بیان کیا، وجود یا وجود رابط ہے یا وجود مستقل ہے، یا وجود ذہنی ہے یا وجود خارجی ہے. اسی طریقے سے تقسیمات ہوئیں. من جملہ تقسیمات میں سے ایک تقسیم یہ ہے کہ وجود یا واحد ہے یا ایسے کہ موجود یا واحد ہے یا کثیر ہے. یہ مرحلہ اس کے بیان میں ہے.
اچھا، آتے ہیں سب سے پہلے مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ واحد اور کثیر کی جانب جو تقسیم ہے کہ موجود یا واحد ہے یا کثیر ہے، آئیں سب سے پہلے اس مقسم اور اس کے اقسام کی تعریف کریں۔ خوب، مقسم یعنی موجود، وہ تو روشن ہے، مرحلے اول میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، درست ہے۔ رہ جاتے ہیں اقسام، واحد اور کثیر، ان کی تعریف کو دیکھیں، یہ اس کی تعریف کو بیان کریں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ مفہوم واحد اور مفہوم کثیر یا وحدت اور کثرت بدیہی مفاہیم میں سے بالکل روشن اور واضح ہے کہ جن کو ہر انسان سمجھتا ہے، بداہتاً معلوم ہے ہر انسان کے لیے، ان کے لیے اصلاً تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفہوم واحد یعنی ایک، کثیر یعنی زیادہ۔ خوب، ہر بچے سے بھی آپ پوچھیں، وہ اس ایک یا زیادہ کو سمجھتا ہے۔ مجھے فلاں چیز چاہیے، ایک ہے، اگر مجھے فلاں چیز چاہیے مثلاً 3 ہے، زیادہ ہے۔ خوب، یہ ایک اور زیادہ ہر ایک بندہ سمجھتا ہے۔ اب یہ ایسا مفہوم تو نہیں ہے کہ جس مفہوم کو آپ کہیں کہ یہ مفہوم بہت ہی زیادہ مجمل ہے، غیر واضح ہے، آئیں اور ہم اس کو آپ کے سامنے آ کر واضح کریں۔ نہ، واضح مفہوم ہے، روشن مفہوم ہے، ہر ایک بندہ سمجھتا ہے۔ واحد یعنی ایک، کثیر یعنی زیادہ۔ لیکن مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے کہ مفہوم واحد اور مفہوم کثیر بدیہی ہے، آپ ہماری چند باتوں پر توجہ کریں۔ نقطہ اول، دیکھیں، ہم جب علم منطق پڑھتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں کہ علم یا تصور ہے یا تصدیق ہے، یعنی وہ علم کہ جس کے اندر اذعان نسبت نہ ہو، خالی تصور ہو، اس کو ہم کہتے ہیں تصور، اور جس کے اندر کسی نسبت کا اعتقاد ہو اسے کہتے ہیں تصدیق۔ زید، خوب، تصور ہے، قائم تصور ہے، خالی زید، خالی قائم تصورات ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے کہا زید قائمون، دو چیزوں کے درمیان جو نسبت ہے اس کا اعتقاد جیسے ہی آپ نے پیدا کیا، زید کھڑا ہے، اس کو کہتے ہیں تصدیق۔ آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں۔ وہیں پر آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک یا بدیہی ہے یا نظری ہے۔ بدیہی ہے یعنی اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی، نظری ہے یعنی غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسے کہتے ہیں تصور و تصدیق بدیہی یا تصور و تصدیق نظری۔ یہ آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں۔ اسی نقطے کی تھوڑی سی وضاحت یہاں پر کرتا ہوں۔ آپ منطق میں پڑھیں ہیں لیکن یہاں پر اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کرتے۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں تصدیقات، بعض تصدیقات بدیہی ہے اور بعض تصدیقات نظری ہے۔ مثلا اجتماع نقیضین محال ہے، نہیں ہو سکتا ایک شے موجود بھی ہو اور اسی آن اسی لمحے معدوم بھی ہو، نہیں ہو سکتا، یہ بدیہی ہے۔ الکل اعظم من الجز، کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے، خوب یہ بدیہی حکم ہے، یہ تصدیق بدیہی ہے۔ اس کے مقابلے میں نظری تصدیقات بھی ہے۔ روح امر مجرد ہے، خوب یہ ایک تصدیق نظری ہے۔ مجردات یعنی ایک ایسی مخلوق جو اس عالم بالا سے موجود ہے اور ذاتاً اور فعلاً مجرد ہے، اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں وہ موجود ہے۔ یہ کیا ہے؟ امر تصدیق نظری ہے۔ پس تصدیقات یا بدیہی ہے یا نظری ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ تمام کی تمام تصدیقات نظری ہوں، علوم بشری میں یہ ناممکن ہے۔ آپ کہیں ہر تصدیق کے لیے دلیل کی ضرورت ہو، نہیں ہو سکتا۔
تصدیق نظری اصلاً اسے ہی کہتے ہیں نا، آپ نے منطق میں پڑھا ہے، نظری اس تصدیق کو کہتے ہیں کہ جس کو معلوم کرنے کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہو، آپ صغرا اور کبرا کے ذریعے سے دلیل بناتے تاکہ اس تصدیق نظری کو معلوم کریں، ایسے ہوتا ہے۔ ہم یہاں پر یہ عرض کرتے ہیں کہ تمام تصدیقات نظریوں یہ ناممکن ہے، بالآخر آپ کو کسی نہ کسی جگہ پر رکنا پڑے گا جہاں پر آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ یہ تصدیقات بدیہی ہے، روشن ہے، بذات خود روشن ہے، کیونکہ اگر ہر تصدیق نظری ہو تو تسلسل لازم آئے گا، کیونکہ تصدیق نظری کو تصدیق معلوم کے ذریعے سے آپ روشن کرتے ہیں۔ اگر فرض کریں تمام تصدیقات نظری ہوں، یعنی ایک کو دوسرے سے معلوم کریں، دوسرے کو تیسرے سے، تیسرے کو چوتھے سے، چوتھے کو پانچویں سے، وَهَلُمَّ مجرن اور چلتے رہے اور کسی بھی جگہ پر آپ نہ روکیں، خوب اس صورت میں تسلسل لازم آئے گا اور آپ کو کسی شے کا علم نہیں ہوگا، آپ کبھی بھی کسی شے کا علم حاصل نہیں کر سکتے اگر تمام تصدیقات نظریہ ہوں۔ لہذا تصدیقات میں آپ بعض جگہوں پر جا کر رک جاتے ہیں اور ان کے لیے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں روشن ہیں بذات خود۔ مثلا آپ کے پاس لامحدود چیزیں ہوں جن کو نمکین کیا جائے کسی اور چیز کے ذریعے سے، خوب حتماً آپ کسی ایسی جگہ پر رکیں گے کہ جو نمکین و بذات خود، اب یہ پہلے بھی عرض کر چکے، کل ارضی لا بد وان ینتہی الی ما بالذات، جو بھی شے ارضی ہے ضروری ہے کہ کسی ایک جگہ پر رکے کہ جو بالذات اسی طریقے سے ہو، بالذات شے پر رکنا ضروری ہے۔ تصدیقات میں ایسے، تصورات میں بھی عیناً یہی مطلب ہے۔ تصدیقات نظری کو آپ معلوم کرتے ہیں دلیل اور برہان کے ذریعے سے، اور آپ نے کہا کہ حتماً کچھ ایسی تصدیقات ہونی چاہیے جو بدیہی ہو، روشن ہو، بذات خود واضح ہو۔ اسی طریقے سے تصورات بھی ہے، تصورات بھی ایسے ہے کہ ہر تصور مجہول کو معلوم تصور کے ذریعے سے روشن کرتے ہیں آپ۔ منطق میں کہتے ہیں قول شاعر معرف، وہ جو معرف ہے اس معرف کے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ خوب ایک مجہول تصور کو معلوم کرتے ہیں۔ اب تصورات میں کچھ تصورات ایسے ہونے چاہیے جو بذات خود روشن ہو، ان کو روشن کرنے کے لیے، ان کو واضح کرنے کے لیے کسی اور تصور کی ضرورت نہ ہو۔ اگر سارے تصورات مجہول ہوں تو آپ کے لیے کوئی بھی تصور معلوم نہیں بن سکتا، یہاں پر بھی وہی تسلسل لازم آئے گا۔ پس اس نقطے کو اولاً ہم مانتے ہیں کہ کچھ تصدیقات اور کچھ تصورات بذات خود روشن ہوتے، بدیہی ہوتے، ان کو بدیہی کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت یا کسی تعریف کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تیسرا مقدمہ، علم منطق میں بیان کرتے ہیں کہ التعریف بالماہیہ وللماہیہ، یہ مطلب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کا اجمال یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی شے کی تعریف اور وضاحت اور وصف بیان کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ تعریف حقیقی ہے تو آپ جو تعریف کرتے ہیں وہ ماہیت کے ذریعے سے ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی تعریف جنس و فصل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ خوب جنس و فصل ماہیت ہے، اور آپ ظاہر سی بات ہے کہ جس کی تعریف کرتے ہیں حتماً اس شے کی جنس و فصل ہونی چاہیے، اگر جنس و فصل نہیں ہوگی اس شے کی تو آپ اس کی تعریف کیسے کریں گے؟ اسی مطلب کو علم منطق میں کیا کہتے ہیں؟ التعریف بالماہیہ وللماہیہ، تعریف ماہیت کے ذریعے سے ہوگی، یعنی جنس و فصل کے ذریعے سے ہوگی، وللماہیہ، اور اسی کی تعریف ہوگی جس کے لیے جنس و فصل ہو۔ یہ مطلب منطق میں پڑھتے ہیں۔ اب آ جائیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اصلاً تعریف ناپذیر ہے، ان کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ مثال وجود، خود بدایہ کے ابتدا میں ہی ہم نے بداعت مفہوم وجود کے بعد میں اس بات کو خوب بیان کیا تھا کہ وجود تعریف ناپذیر ہے، اس کی تعریف نہیں ہو سکتی، کیونکہ وجود کی ماہیت نہیں ہے، خود ماہیت نہیں ہے تو جنس و فصل نہیں ہے،
خب جب جنس و فصل نہیں ہے تو آپ اس کی تعریف کیسے کریں گے؟ آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے جو احوال و اوصاف وجود ہے، ان احوال و اوصاف وجود کی بھی تعریف کرنا ناممکن ہے۔ اگر وحدت، کثرت، فعلیات، یہ جتنے بھی احوال وجود ہے، خب آپ ان کی بھی تعریف نہیں کر سکتے، کیونکہ التعریف للماہیہ و بالماہیہ۔ خب اگر یہ تینوں مقدمات روشن ہو گئے تو اب آتے اصل نقطے کی طرف۔ اصل نقطہ یہ کہ مفاہیم وحدت اور کثرت مفہوم بدیہی ہے، بالکل روشن ہے، واضح ہے، بے نیاز از تعریف ہے، ان کے لیے اصلاً تعریف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ احوالات وجود میں سے ہیں۔ خب احوال اور اوصاف وجود میں سے، لہذا ان کی جنس و فصل نہیں ہے۔ خب جنس و فصل نہیں ہے، لہذا ان کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ عیناً وہی بیان جو وجود کے باعث میں ذکر کیا تھا۔ ان قلتا، کوئی بندہ آ کر کہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ واحد اور کثیر کی تعریف نہیں ہو سکتی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ واحد اور کثیر کی تعریف ہو بھی سکتی ہے اور علماء نے بیان بھی کی ہے۔ خب کیسے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ واحد یعنی ما لا ینقسم، جو قابل تقسیم نہ ہو، اور کثیر یعنی ما ینقسم، جو تقسیم ہو سکتا ہو۔ مثلا 5 کتابیں کثیر ہے، آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن ایک کتاب ایک قابل تقسیم نہیں ہے۔ بس واحد اور کثیر کی تعریف ہو سکتی ہے۔ واحد یعنی جو قابل تقسیم نہیں ہے، کثیر یعنی جو قابل تقسیم ہے، اب دونوں کی تعریف ہو گئی۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ تعریف ناممکن ہے؟ جواب، آقا جان یہ تعریف لفظی ہے، تعریف حقیقی تھوڑی ہے۔ منطق میں ہمیں پڑھاتے ہیں کہ تعریف کی 2 قسمیں، یا تعریف حقیقی ہے یا تعریف لفظی ہے۔ تعریف لفظی در حقیقت تعریف نہیں ہوتی، فقط ایک شے کے لیے آپ لفظ تبدیل کرتے۔ مثلا ایک بندے کو نہیں پتا کہ غضنفر یعنی کیا، آپ کہتے ہیں الغضنفر هو الاسد، غضنفر وہی اسد ہے یعنی شیر ہے۔ تو یہاں پر کوئی ہم نے معنی کی وضاحت تھوڑی کی ہے، بلکہ لفظ کو تبدیل کر دیا۔ واحد اور ما لا ینقسم خوب ایک ہی بات ہے۔ واحد یعنی جو قابل تقسیم نہ ہو، جو قابل تقسیم نہ ہو یعنی واحد۔ خوب لفظی صرف ہم نے تبدیلی کی ہے، یہ تعریفات لفظی ہے۔ اور اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ اگر آپ ان تعریفات کو تعریفات حقیقی قرار دیں تو دور لازم آئے گا۔ اب واحد کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں کہ واحد یعنی جو قابل تقسیم نہیں ہے۔ کثیر کسے کہتے ہیں؟ خوب جو قابل تقسیم ہے۔ واحد جو قابل تقسیم نہیں ہے، اس کے اندر آپ مفہوم تقسیم کو لے کر آتے ہیں۔ مفہوم تقسیم یعنی وہی کثرت، اور پھر کثیر کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ کہ جو قابل تقسیم ہے۔ خوب انقسام اسی کثرت کو کہتے ہیں۔ خوب کثیر کی تعریف انقسام پر موقوف، انقسام کا سمجھنا کثیر پر موقوف، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ تعریفات جتنی بھی ہیں تعریفات لفظی ہیں۔ عبارت کا یہ حصہ دیکھیں تھوڑا سا۔ المرحلۃ الثامنہ، فرماتے 8واں مرحلہ، فی انقسام الموجود الی الواحد والکثیر۔ 8واں مرحلہ اس نقطے کے بارے میں کہ موجود تقسیم ہوتا ہے واحد اور کثیر کی طرف۔ وفیہا عشرۃ فصول، اس کے اندر 10 فصلیں ہیں۔ درست ہے؟ مختلف جگہوں پر یہ عنوان مختلف طریقوں سے آیا ہے۔ مثلا نہایہ میں عنوان ہے فی الواحد والکثیر، شرح منظومہ میں وحدت اور کثرت، علامہ نے عنوان دیا ہے، اور بدایہ کے اندر کہ یہ خوبصورت عنوان ہے فی انقسام الموجود۔ موجود ہم نے کہا تھا ایک اعتبار سے اہم ہے، ماہیات کو بھی شامل ہو جاتا ہے۔ درست ہے؟ اس لحاظ سے ماہیات بھی بہرحال واحد بھی ہو سکتی ہے، کثیر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بدایہ کا عنوان اچھا ہے۔ الفصل الاول فی معنی الواحد والکثیر،
فصل اول واحد اور کثیر کے معنی کے بیان میں۔ الحق ان مفہوم الوحدۃ والکثرہ، مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ وحدت اور کثرت کے دونوں مفاہیم من المفاہیم العامۃ، مفاہیم عامہ میں سے عام ترین مفاہیم ہے، یعنی وہی معقولات ثانیہ ہے فلسفی، یعنی ایسے مفاہیم ہیں کہ جو عامت الصدق ہے، عمومیت رکھتے ہیں، اور عام طور پر جو آغایون ان مفاہیم عامہ کی کوالٹی اور خصوصیت بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے مفاہیم ہیں جو ایک سے زیادہ مقولات پر قابل صدق ہے۔ چھٹے مرحلے میں ہم نے کہا تھا نا کہ مقولات 10 ہے، یہ مفاہیم ایسے ہیں کہ 2 مقولوں پر یا 2 مقولوں سے زیادہ مقولات پر قابل صدق ہے، یعنی ایک سے زیادہ مقولوں پر قابل صدق ہے۔ اور اگر کوئی مفہوم ایک مقولے سے زیادہ مقولات پر صادق آ سکتا ہو تو ایسے مفہوم کو کہتے ہیں یہ مفہوم ماہوی نہیں ہے۔ مثلا جیسے مفہوم شے، خوب شے جوہر پر بھی قابل صدق ہے، کم پر بھی قابل صدق ہے، کیف پر بھی قابل صدق ہے، عین پر بھی قابل صدق ہے، تمام مقولات پر قابل صدق ہے، تو ایسے مفاہیم کو کہتے ہیں یہ مفاہیم معقولات ہے، یہ مفاہیم ماہوی نہیں ہے، ماہیات کے قبیل سے مفاہیم نہیں ہے، درست ہے، ان کو مفاہیم عامہ بھی کہتے ہیں۔ الحق ان مفہوم الوحدۃ والکثرہ من المفاہیم العامہ، مفاہیم عامہ میں سے ہے، عمومی مفاہیم میں سے ہے۔ خود مفاہیم عامہ کی خاصیت کیا ہے؟ التی تنتکش فی النفس انتکاشا اولیا، یہ مفاہیم ایسے ہیں جو انسان کے نفس اور ذہن میں چھپتے ہیں انتکاشا اولیا، ان کا چھپنا کسی اور مفہوم کے واسطے سے نہیں ہوتا، بذات خود ڈائریکٹ انسان کے نفس میں نقش پیدا کرتے ہیں، یعنی ان کو معلوم کرنے کے لیے آپ کو اور مفاہیم کی ضرورت نہیں پڑتی، بذات خود وہ معلوم ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں سے اشارہ بھی کر رہے ہیں مرحوم علامہ سر بداعت کی طرف کہ مرحلے اول میں ہم اس کی توضیح دے چکے ہیں۔ کسی مفہوم کے بدیع ہونے کا ملاک اور معیار یہ ہے کہ وہ مفہوم اعم ہو، اس سے زیادہ کوئی مفہوم اعم نہ ہو، اس کی بداعت کی دلیل ہے۔ کا مفہوم الوجود ہے و مفہوم الامکان و نظائرہما، جس طریقے سے مفہوم وجود، مفہوم امکان اور اس جیسے اور مفاہیم، فعلیات، خارجیات، اس طریقے سے۔ والدہ کان تعریفہما، کیونکہ یہ مفاہیم بدیہی ہے لہذا ان کی یہ جو تعریف ہے کان تعریفہما، کان کی خبر ہے تعریفا لفظیان، 2 سطروں کے نیچے، والدہ کان تعریفہما تعریفا لفظیان، اسی لیے جو ان کی تعریف ہے یہ تعریف لفظی کہلاتی ہے۔ آگا کون سی تعریف؟ یہ تعریف بِأَنَّ الْوَاحِدَ ما لا ينقسم من حیث انہ لا ينقسم، واحد اس شے کو کہتے ہیں کہ جو قابل تقسیم نہیں ہے، اس حیثیت سے کہ قابل تقسیم نہیں ہے، درست ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں ایک کتاب، خود ایک ہونے کے اعتبار سے یہ اب تقسیم نہیں ہو سکتا، یہ من حیث انہ لا ینقسم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جس لحاظ سے وہ کثیر ہو اس لحاظ سے قابل تقسیم ہو۔ مثلا یہ ایک کتاب ایک ہونے کے اعتبار سے قابل تقسیم نہیں ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ یہ ایک کتاب ایک کل ہے کہ جس کی ایک جلد ہے، کچھ صفحات ہیں، اس اعتبار سے قابل تقسیم ہے۔ یعنی ایک شے جس اعتبار سے آپ نے مد نظر رکھی ہے کہ ایک ہے، اس ایک ہونے کے اعتبار سے قابل تقسیم نہیں ہے، لیکن دوسری جہات سے قابل تقسیم ہے، اور یہ اس کے واحد ہونے کو خراب نہیں کرتا۔ مثلا یہ جو ایک کتاب ہے، اب ایک ہونے کے اعتبار سے اب یہ قابل تقسیم نہیں ہے، لیکن ایک کتاب خود بذات خود ایک شے مرکب ہے کہ جس کے لیے جلد ہے، صفحات ہیں، خوب اس اعتبار سے وہ شے
قابل تقسیم ہو، یہ اس کے واحد ہونے کو نقصان دہ نہیں ہے۔ والکثیر ما ینقسم من حیث انہ ینقسم، کثیر وہ ہے کہ جو قابل تقسیم ہے، البتہ من حیث انہ ینقسم، جس اعتبار سے وہ قابل تقسیم ہے اس اعتبار سے، مثلا 5 کے اعتبار سے یہ قابل تقسیم ہے، لیکن یہی 5 ایک 5 ہے، کیونکہ آگے چل کر ہم بیان کریں گے کہ ہر کثرت پر وحدت بھی عارض ہوتی ہے، اس اعتبار سے کثیر نہیں ہے۔ مثلا 5 کتابوں کا آپ ایک ڈبہ بنائیں، خوب آپ جو کہتے ہیں 5 کتابوں کا ایک ڈبہ، اس پر ایک قابل صدق ہے یا نہیں ہے؟ تو کثیر کو جو ہم کثیر کہتے ہیں جس اعتبار سے وہ قابل تقسیم ہے، جس اعتبار سے یہ 5 ہے، 5 ہونے کے اعتبار سے قابل تقسیم ہے، لیکن یہی 5 ایک مرتبہ 5 ہیں، اس لحاظ سے قابل تقسیم نہیں ہے۔ نقطہ دقیق ہے۔ خوب یہ تعریفات لفظیہ ہے، ولو کانا تعریفین حقیقیین، اگر یہ دونوں تعریفیں حقیقی ہوں، لم یخلو من فساد، تو یہ تعریفات فساد سے خالی نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ لتوقف تصور مفہوم الواحد علی تصور مفہوم ما ینقسم، اگر یہ تعریف حقیقی ہو، یعنی کیا؟ یعنی واحد کو آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ مفہوم ما ینقسم کو سمجھیں۔ خوب انقسام کو اگر نہیں سمجھیں گے تو آپ واحد کو نہیں سمجھ سکتے، اور انقسام یعنی وہی مفہوم کثیر، انقسام اور کثیر میں کوئی فرق نہیں ہے کثرت میں، وہ مفہوم الکثیر، اور ما ینقسم یعنی وہی کثیر دیگے۔ وتوقف تصور مفہوم الکثیر علی تصور مفہوم المنقسم، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ مفہوم کثیر کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک مفہوم منقسم کو نہ سمجھیں، الذی هو عینو، خوب منقسم وہی عین کثیر ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ مفہوم واحد کا سمجھنا موقوف ہے کثیر پر، اور کثیر کا سمجھنا موقوف ہے خود اپنے اوپر، اب یہ دیکھیں درست نہیں ہے۔ وبالجملہ، آگا آسان لفظوں میں آپ کو بتائیں، الوحدت ہی حیثیت عدم الانقسام، وحدت یعنی وہی حیثیت عدم انقسام، جس اعتبار سے ایک شے تقسیم نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں وحدت۔ والکثرت حیثیت الانقسام، اور کثرت اس حیثیت کو کہتے ہیں جس اعتبار سے قابل تقسیم ہے۔ کو یہ کہنا چاہتے ہیں، بہرحال کچھ مطالب اور ہیں، انشاءاللہ ان کو کل ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین و اہل بیتہ